وہ سے پہلے اسے ختم کیا جائے، جی اس بالکل، کے بارے میں آپ جی بالکل، یہ بھی ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ بھی شریعت کے اندر مداخلت ہے۔ آپ اپنے گھر کے معاملات میں کسی کو مداخل نہیں ہونے دیتے تو شرعی احکام کے اندر بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کے اندر کسی بھی حدیث شریف میں اس چیز کا ذکر نہیں آیا کہ محرم الحرام میں عید قربان کا گوشت کھانا یہ منع ہے، لہذا اس کو منع کہنا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کو مکروہ بھی نہیں کہا جا سکتا، مکروہ تنزیہی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ادھر توجہ کرو، منع کہنا یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی کہنا یہ بھی ایک حکم ہے، مکروہ تنزیہی بھی کہنا ایک حکم ہے۔ ہر حکم بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ مجھے اور آپ کو کسی مسئلے کا حکم لگانے کی اللہ نے اتھارٹی نہیں دی، لہذا یہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے یہ وعیدات اس لیے ذکر کی ہیں کہ ہمیں کوئی بھی حکم ہے ہمیں معلوم نہ ہو، ہم علماء سے، ثقہ مستند علماء سے پوچھ کر وہ مسئلہ لوگوں میں بیان کریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں 7 قربانیاں کر دیں اب اس کو آگے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی پیش کی، بلکہ اپنے وصال کے وقت حضرت علی کو آئندہ بھی قربانی اپنی طرف سے کرنے کی وصیت فرمائی۔ جی بالکل بد مذہب۔ دیکھیے کہ جب کسی شخص کے عقیدے کے اندر غلطی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہم نام نہیں لیتے، لیکن جب ہماری نظروں کے اندر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے پھر اس کو قربانی کے اندر شامل کرنا درست نہیں ہے۔ غیر مسلم کے حوالے سے گوشت توجہ کیجئے گا، 1 منٹ کی، غیر مسلم 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے غیر مسلم حربی۔ حربی ان غیر مسلموں کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی پوزیشن میں ہوں، جس طریقے پر کہ اسرائیل کے رہنے والے لوگ وہ غیر مسلم حربی ہیں۔ تو ہم قربانی کا گوشت غیر مسلم کافر حربی کو نہیں دے سکتے۔ باقی رہ گیا جو کافر ذمہ ہیں۔ اب آپ اپنے گھر کی بات یاد رکھ لیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں وہ باقاعدہ ایک عہد پیما کر کے ہمارے یہاں رہتے ہیں، ان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر آپ کی ذمہ داری جو بندہ لیتا ہے اس پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے وہ مشترکہ قربانیوں کرنے کا پلان بنایا جو ذمہ دار ہے، اگر ہمیں اس پر اعتماد ہے تو ہم اشتراک ضرور کریں، اور اگر ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے تو ہم کہیں اور جا کر اپنا حصہ پیش کریں۔ دیکھو قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کے حوالے سے وہاں پر دیکھ بھال کرنا، چھان بین کرنا یہ ضروری امر ہے۔ آپ ہر جگہ پر کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ پہلے دیکھتے ہیں کہ پاک ہے یا پلید۔ ہر پانی سے وضو کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ پاک ہے یا پلید۔ تو پھر اسی طریقے پر ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو پھر ہر شخص پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، انہی پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے جن پر ہمارا اعتماد بن گیا۔ ہم نے ان پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ جانور میں شرکت کر لی، بعد میں کچھ ایسے ویسے نکل آئے تو الحمدللہ ہم بری و ذمہ ہوں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ دی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا، وہ تو امیر شخص تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اسی طریقے پر ہماری ذمہ تحقیق ہے۔ اب دیکھیے نا، حق اور سچ کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو ظاہر کے پابند ہیں اور ظاہر پر بھی حکم لگائیں گے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہمیشہ فیصلہ جو نظر آئے اس پر کیا جاتا ہے، باطنی کیفیت کو ہم جان نہیں سکتے، اس کے مطابق فیصلے بھی شرعی احکام بھی نہیں لگائے جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے، جی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے وہ نفلی قربانی ہے،
لہذا وہ ان میں سے اگر سارے شریک ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ان کی اپنی جو اصل قربانیاں ہیں ان کے اندر وہاں پر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. جی میں نے یہ ذکر کیا، یہ کافر ذمی ہیں، جتنے بھی کرسچن ہیں یہ کافر ذمی ہیں، ان کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. ہاں قربانی کا گوشت ان کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، کھال بھی کسی کسائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کر دی ہیں. اب ان کو ہم بیچ نہیں سکتے. اگر کسی نے قربانی کا گوشت بیچ دیا یا قربانی کی کھال یا پائے وغیرہ بیچ دیے، اس پر لازم ہے کہ وہ رقم صدقہ کر دے، وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. جی وہ میں نے یہ ذکر کیا کہ اگر ایک شخص کہیں اور ہے، جس طرح کہ ہمارے بہت سے لوگ اب حج کرنے گئے ہیں تو ان کو یہ بھی شوق ہے کہ ہم اپنی ایک قربانی دوسری بھی کریں، ایک تو حج والی قربانی، ایک ادھر بھی قربانی ہے، تو بالکل ہم ان کی جانب سے قربانی کر سکتی ہیں. جی میں نے ذکر کیا کہ حج والے لوگوں کے تو عید کا دن تو ہم سے عموماً ایک دن پہلے ہوتا ہے. اب وہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری طرف سے بھی آج قربانی کر دو، اور ادھر چونکہ عید کا دن نہیں ہے تو ہم عید کے دن سے پہلے ان کی قربانی نہیں کر سکتے. جی سب کا یہی حکم ہے. ہاں لیکن یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے نا اس کے اندر فرق نہیں آ سکتا. یہ قیمت کے اعتبار سے فرق آئے گا، لیکن یہاں پر وہ جانور کے اندر تو فرق نہیں آئے گا. اب مثال کے طور پر ہم برطانیہ میں ایک بندہ ہے اور اس کا ہم جانور میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس سے پاکستانی روپوں کے مطابق اس کے پیسے شامل کرنے ہیں. صدقہ فطر کا معاملہ کچھ اور ہے. آپ جو ذکر کر رہی ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی اوجری، دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو فقہ، ایک تو یہ کہ ہمیں علماء سے ایک مفت کی چڑ ہے، جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی تحقیق کی، جن کو حضور علیہ السلام کی زیارات اقدسہ ہوئیں، جنہوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا وہ شریعت کے اندر غلط تحقیق کر سکیں گے؟ پہلے یہ بات دیکھیں، یہ سمجھے تو صحیح، اعلیٰ حضرت کا مقام تو دیکھیں. تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جانور کے چند اعضاء ایسے ذکر کیے ہیں جن کا کھانا مکروہ تحریمی یا حرام ہے. ان میں سے ایک اوجری ہے. اب اوجری چونکہ محل فرس ہے، وہ گوبر کا محل ہے اور اس کے اندر بو آتی ہے، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، بلکہ اس سے بھی ہٹ کر دوسری آیت پڑھ لیں حلالاً طیبا، ہم نے حلال بھی کھانا ہے اور ستھرا بھی کھانا ہے. تو اوجری اتنی وہ محلے نجس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے بدبو والی بات اس کے اندر پائی جاتی ہے، لہذا اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے. ہاں کچھ علماء نے، جس طرح کے دوسرے مسلک کے لوگوں نے اس کو مکروہ تحریمی نہیں بھی قرار دیا، تو برکف ان کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اہل سنت کے علماء کی اپنی تحقیق ہے. بہت اچھا یہ سوال ہے. اب دیکھیے کہ میں نے قربانی کے حوالے سے یہ ذکر کیا کہ قربانی کا مقصد ہے تقرب الی اللہ اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ہے، اور عقیقہ کا بھی مقصد ہے شکرانہ. اور جن دو چیزوں کا مقصد ایک ہو ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے. لہذا کوئی بندہ ایک حصہ اپنی طرف سے قربانی کا کر دے، اپنے بچوں کا عقیقہ یا اپنا عقیقہ شامل کر لے، تو یقیناً اس کا بھی یہ عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اسی جانور میں، اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ میں ہوں یا آپ، ہم جو لو کلاس کے لوگ ہیں، ہم ایک ہی جانور قربان کر سکتے ہیں، ایک ہی حصہ ڈال سکتے ہیں. اب شوق ہوتا ہے میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے پیارے پیغمبر بھی ہیں، میرے اور بھی لوگ ہیں، تو آپ نیت کو وسیع کر لیں، قربانی اپنی طرف سے کریں اور نیت کے اندر وسعت پیدا کر لیں کہ پروردگار اس کا ثواب فلاں 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 کو نصیب فرما. اور ہماری نیت کو وسیع کرنے سے اللہ کو اجر و ثواب دینے میں کوئی تنگی نہیں آتی، اللہ اس کا ثواب سب کو عطا فرما دیتا ہے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.